آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا، وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص پہنے اور بیبی پنک اسکارف گردن میں ڈالے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ فضا چاچی نے مخاطب کیا، محمل کالج جوائن کیا ہے؟ نہیں، انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہے ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے جاتے دیکھا۔ اسکول کی راہداری میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اسکارف کو سر پہ رکھا، چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی حالے میں قید ہو گیا۔ نائس، اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ قالین پر سفید چادریں بچھی تھیں اور اس پر بہت سلیقے سے پریئر ہال وسیع و عریض صفوں میں ڈیسک لگے ہوئے تھے۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی، اس کے سامنے ساری صفوں میں لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ پیچھے دیوار کے قریب بیٹھ گئی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا شاید وہ ان لڑکیوں کی طرح وہاں نہیں بیٹھ پائے گی۔ کتابیں کافی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب الذکر، کتاب العلم، کتاب الصلوات، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، سیام، کتاب الحج، عمرہ، چھوٹے چھوٹے کتابچے، باقی ایک سپارہ تھا۔ صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر دو کے درمیان خالی 2 لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہاں دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب، مذہب عقیدہ یا اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں، اور ریلیجن بہت فرق کرتا ہے۔ تو ایک بات ذہن نقش کر لیں، گرہ میں باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیثوں سے دی جاتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ ہے، عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں روٹ ورڈز میں میم، ہا، میم اور دال ہے، یعنی تعریف اسی حمد سے، حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف کرنے والا۔ تو جب آپ قرآن کو لٹل ورڈز ڈیفینیشن سے پڑھیں گے تو آپ انجوائے کر سکیں گے۔ جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد بنتی ہے، ساجد بنتا ہے، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے متذبذب سی رہی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف تھی کہ فرشتے سے ملے ہی نہیں۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی چل رہی تھی۔ کچھ غیر معمولی چیز تو اسے نظر نہیں آئی، البتہ اسے اپنی رائے صحیح لگی۔ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا، نماز کا حکم، زکوٰۃ، مال، مومن، کافر، منافق، وہی مدینہ مکہ منافقوں کا ذکر۔ اب مسلمان نے تو اتنا تو پڑھائیں گی نا، لیکن وہ کچھ نہیں تھا جس کا ذکر سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی، روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ صرف الفاظ ادا کرتی تھی۔ مثلاً بازیر بھی، مگر وہ بازیر بے پڑھتی تھی۔ یہ ساری امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں، اس میں سے، صاد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں تحریف ہے، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش لینگویج میں بولا جاتا ہے، لہجہ، ایکسنٹ پکڑا جاتا ہے، لیکن قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے، اور جس زیر زبر کا اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مسجد میں ایک عجیب سا رواج تھا، اسے شروع میں لگا تو عجیب ہی لگا، بعد میں اچھا لگا کہ ہر کسی کو ہر وقت سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں گزرتے، سیڑھیوں پہ چڑھتے اترتے، جو لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کے سلام کرتی، بھلا اب کسی کو جانتے یا نہیں۔ کبھی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ایکسکیوز می نہیں کہا جاتا تھا، سلامی کیا جاتا تھا۔ اب ایکسکیوز می کہہ کے معافی کس بات کی مانگیں جو ہوئی نہیں ہے، فرشتے نے اسے بہت پہلے بتایا تھا۔ تو ان تمام سوزوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے وقت نوٹس بنا رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھڑا کر کون آئے گا اس کمرے میں؟ جی۔ وہ لچ کر آہستہ آہستہ کھلے دروازے کو دیکھی گئی کہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو وہ سن رہ گئی۔ پر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری، آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے اس کا جائزہ لیتے ہوئے۔ آپ آئیں، بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا تو کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔
ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں کافی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روک کر ان کو دیکھے گئی۔ دیکھو فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، اور بہت برا کیا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں آغا جان پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھو تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ تم 50% کی مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنے حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعد میں اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کرنا آسان ہوتا ہے، یہ نسبتاً اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی، وہ یکٹک انہیں دیکھتی رہی۔ پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کرتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ لمحے بھر کو رک کر ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، جو دم سادھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں کے خلاف گواہی دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو، تاکہ میں جائیداد کے کاغذات تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دوں گی، میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہیں اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچو۔ اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو، یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سمجھنے میں بھی مدد دے گی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے، اور اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ مجھے منظور ہے۔ بھاڑ میں جائے ہمایوں، آپ سے بھیجا، مجھے بھی تو اس نے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ تو کیا ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پانے کی خواہش، کبھی بھی وہ یوں ہی طائف پہ حکومت کر پائے گی۔ سب اس کی عزت کریں گے، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں گے، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے گی۔ مگر وہ الجھ کے رہ گئی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ صبح 8 بجے وہ مسجد کا گیٹ پہ تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے گارڈ کو پوچھا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اس نے ذرا ایڑی اونچی کر کے دیکھا، ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوہ بی بی، وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ گڑبڑا گیا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ سفید سر پہ تو جھوٹ نہیں بولو، نہیں ملنا چاہتا تو منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں۔ یہ ہمایوں نے کیا اس کے لیے منع کیا ہوگا؟ اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر میری اجازت ویسے تو کبھی نہیں ملے گی، تو میں کیا کرتی؟ وہ بیزار سا تاثر چہرے پہ سجائے بیگ اٹھائے سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ نہیں ہے، اس نے مجھے حفظ بیجا میں تو رکھا تھا، یہ تو سچ ہے۔ اس نے چپل ریک میں اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اب اس پہ الزام لگانا تو جھوٹ ہی ہوگا۔ اس نے سر جھکایا، آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، میں نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی تو بات ہے، ذرا لفظوں کا تو ہیر پھیرے کر دوں کیا؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتابیں ٹیبل پہ رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے میں جھانکا اور مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی، وہ آج بھی لیٹ تھی۔ اچھا، فواد کے خلاف گواہی نہ دوں تو بھی سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی مل جائے گی۔ تھوڑا سا لفظوں کو انٹرچینج کر لیا جائے تو کیا ہے، نیت تو میری صاف ہے نا۔ سوچتی رہی۔ مطلوبہ صفحہ نکال کر اس نے پین کا کیپ اتارا اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی بات پہ کرنٹ کھا کے اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنے چیئر پہ بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا، صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ سن سی، بہت ساکت سی، پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، ساری آوازیں جیسے بند ہو کے رہ گئیں۔ تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا کہ وہ کتاب اسے اس سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔
بے اختیار اس نے رسی تھامنی چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر کوئی تو موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک نماز سب پہ بھاری ہے سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا، سارے پنک اسکارف اپنی کتابوں پہ جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ان الفاظ کو پڑھا، وہ کوئی مضمون نویسی نہیں تھی، وہ بات تھی۔ او مائی گاڈ، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می، ساتھ بیٹھی لڑکی نے کہا۔ ہاں تو ٹاک یہ کلام ہی تو ہے، ٹاک یہ بات ہی تو کر رہے ہیں لمیہ۔ اور نارمل اپنا کام کرنے لگی۔ دیکھو اسی کو تو ہم کلام پاک کہتے ہیں، کلام کا مطلب بات کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کیا، کچھ بھی کہے بغیر اٹھائے بنا بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ فرشتہ اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی یہاں پہ، میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں۔ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی، کرسی کی طرف دوسری جگہ سنبھالی۔ کمرے کے بلائنڈرز بند تھے، کمرے میں کچھ چھاؤں تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ بیٹھو محمل، بیٹھ جاؤ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے۔ دیکھیں فرشتے، اب میں نہیں آؤں گی۔ اچھا پھر کہاں جاؤ گی؟ میں بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اچھا چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ اپنی نارمل لائف میں؟ تو تمہیں یہ نارمل لائف جو ہے نارمل لگتی ہے؟ وہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ کتاب مجھ سے بات کرتی ہے۔ وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی میں کتنے کرب سے گزری ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھتی ہوں محمل، جب قرآن مخاطب کرتا ہے تو سبھی اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کے آنکھیں بند کی، دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو سہ نہیں سکتے، دب جاتے۔ وہ میری سوچیں پڑھتی ہے فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے محمل، وہ کلام ہے۔ بات اللہ کی ہے تو اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ تو میں اللہ سے بات کر رہی ہوں اور تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاسٹ میں ہو کر 1400 سال پہلے فیوچر سے کانٹیکٹ کریں؟ اٹس لائک میریکل۔ ہاں تم معجزہ ہی تو کہتے ہیں قرآن کو۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں، اور میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، روز قیامت جب اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھنچتی چلی آئے گی، توہن یا کراہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، دنیا اتنی تنگ کرتا ہے کہ ہمیں خاموشی کے عالم میں آنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہیں کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا اور اسے لگا کہ اب وہ قرآن کبھی نہیں چھوڑ سکے گی۔ اگر اسے پتہ ہوتا اسے ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو اسے کبھی مس نہیں کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر نہ جانے کیسے اسے یہ لکھنا رہ گیا۔ آج کا یہ رکوع میڈم مصباح کے علاوہ کوئی اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم زکیہ آیت بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا خلاصہ بیان کر رہی تھی۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے رہو اور کہو حتیٰ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتیٰ تک کا مطلب ہے گرانا، مراد گناہ گرانا یعنی بخشش مانگنے سے بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ انہوں نے جیسے اگلی آیت میں ذکر ہے منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے وقت جھک کر حتیٰ تک کہنے کے بعد ہنتتا کہہ کے داخل ہوتے تھے۔ وہ تیز تیز قلم چلا رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین چھین کر کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، کلاس انچارج کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا ہو گیا میم؟ آپ رجسٹر قرآن شریف پر لکھ کر رکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کے قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کے تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، اور ادھر ادھر 7 وری لڑکیوں کے رجسٹر پر دھاکے تاکہ دیکھ سکے کہ ہن تاتا کا مطلب کیا لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا۔
قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہیں سکی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا، صفحے کی لائن یہاں ختم ہو گئی تھی، اس نے لکھا تھا وہاں تتا یعنی گند، گند کے دال کے آگے صفحہ ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز لکھی ہو، بھلی ریک، کتاب، ڈیسک، اس پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا، مگر وہ آگے لکھنے لگی۔ بعد میں سوچا کسی سے پوچھے گی، مگر یاد نہیں رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنا گیٹ بند کرتے دیکھا، وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھ کے مسکرایا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی آپ میں؟ وہ اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا چوکیدار اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ دیکھیے، شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتا ہے، مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے، اور اس مزے میں آپ پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم تو کورٹ میں مکر جاؤ گی نا۔ آپ کو کس نے کہا میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ وہ چپتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے رستے دھواں میں گم ہو گئے، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد شام کی چائے سرو کرنے وہ ٹرالی دھکیلتے لان میں آئی۔ لان میں سب ایسے ہی خوش گپیاں کر رہے تھے۔ محمل آغا جان نے اسے دیکھ کر مسکرا کے مصروف ہو گئے بات کرنا۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا دونوں کا الائنس بن گیا تھا، تائی مہتاب سے ہٹ کر۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو گئے تھے۔ اب وہ مزید تائی کی خوش آمدید کرنے کے بجائے اس سے بے رخی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجیے آغا جان، اس نے بڑے اعتماد سے انہیں کپ تھمایا۔ پھر جو تائی مہتاب جو گمسم بیٹھی تھی، تھینک یو محمل، انہوں نے بظاہر کس دل سے اس کو تھینک یو بولا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے سر جھٹک دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک اس پر اتنی مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ خالی ٹرالی لینے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، فواد کا اترنا، اس کا چائے دینا اور سب کچھ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل گیا تھا۔ مومن ایک سراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل سنو، رکو۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کچن کے دروازے پہ ٹھہر گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پر رخ موڑے بیٹھی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل جس کے پیچھے گردن اور اوپر شانوں کو ڈھانکتا ہوا دوپٹہ۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلپ کو رگڑتا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سنیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بے تاثر سی لب کو بھینچے سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی ہے۔ محمل، بیٹا حسن بلا رہا ہے، میں ان کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو جاؤں۔ فرشتے نے سوچا کہ وہ بول دے۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا، انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لیں، اور منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ محمل کا چہرہ بالکل بے تاثر، بالکل سپاٹ۔ کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلوؤں کی ٹوکری قریب کھسکا کے چھری اٹھا لی۔ یہ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نکل گیا۔ یہ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ امی، آلو گوشت میں بنا لوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجیے گا اور کھیر بھی۔ میں نہیں چاہتی گھر میں کسی کو شکایت ہو۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ چھیلتے اس عجیب بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو صبح فرشتے نے اسے کہی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی اور پوچھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ان خدمت کا کبھی ان کو احساس دلایا؟ اماں تو ہر وقت جوتی رہتی ہے، مگر میں ادھار نہیں رکھتی، ایک تو میں ایک کہتے ہیں میں 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناتی ہوں، اس نے فخر سے کہا۔ فرشتے کا سنجیدہ چہرہ اسے دیکھا تو لگا کچھ غلط ہو گیا۔ یعنی سب کرایہ ملیاں میٹ کر دیتے ہو تم؟ یہ تو ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پر؟ وہ شوق رہ گئی۔ ظلم کی کیا تعریف ہوتی ہے فرشتے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا؟ دیکھو، ایک کی ایک سنانا برابر ہے محمل، مگر 9 سنانا تو زیادتی ہے نا۔ ہاں بولیے، آپ بھی بول دیجئے، میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں۔ دیکھو، اگر تم ایک سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، تو پھر ان سے تم شکوہ نہیں کر سکتی، معاف کر دیا کرو۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس کو آپ نے دکھ دیا ہو۔
ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ نہیں، وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر بھاری پتھر لگ جائے تو لبوں سے اف نہ نکلے۔ صبر وہ ہے بیٹا جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ۔ میں کیوں کروں، وہ سب کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تو سب کو ایسا رویہ رکھنا چاہیے نا جیسے وہ رکھتے ہیں۔ ہاں تو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی رکھنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اس پر تو آپ کو اجر نہیں ملے گا نا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں گے۔ تم معاف کر دو اور اللہ سے اپنا حق مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھا لی ہے، ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر گئے تھے۔ ہاں بہت غلط کر کے گئے تھے، انہیں حق ہی نہیں تھا ساری پراپرٹی وصیت کرتے۔ ان کا حق بس 1/3 پہ تھا، اس کو بے شک وہ تمہارے نام وصیت کرتے، مگر باقی 2/3 شرعاً تقسیم کی اجازت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید تمہارے چچا اپنے حصے پہ قناعت کرتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی میں، لیکن یہ غلط فیصلہ بہت سو کی زندگی برباد کرتا ہے۔ محمل تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلے کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پولیس رات پہ رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ خائن اور قطع رحمی کرنے والوں کو وہ پولیس رات سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر صلہ رحمی کرنے والا اور امانت دار پل پار کر جائے گا۔ تو کیا تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آلو چھیلنے لگی۔ میڈم مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ضرور پوچھیے۔ وہ میم مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے؟ اٹس اوکے، آپ نہیں پڑھ سکتی۔ تو محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھے سے اتر گیا، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں بھی کر لیتی ہوں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا کوئی بہت ضروری تو نہیں ہے۔ نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہتی تو نہیں پڑھیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑے گا نا میم۔ دیکھیے قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی۔ مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بے شک آپ نماز نہ پڑھیں، سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں اور وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، آپ تکبر کر لیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس آسمان کا بالشت بھر کا بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جب اس پہاڑ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور یہ تعداد بڑی عام لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 روزانہ فرشتے طواف کرتے ہیں نا، ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد میں ہیں ان کے پاس یہ ہستیاں۔ اب رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں، عبادت کے لیے آپ نماز نہ پڑھیں تو رب کو کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی، اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت کھڑی تھی، اور اس کو لگا وہ اب کبھی نماز نہیں، اور اس کو لگا کہ اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔